الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل قال اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث قدسی ہے یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ بتایا، اور جبریل نے کہا کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اپنی طرف سے جا کر سند صحابہ کرام تک پہنچاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو یہ حدیث رسول کہلاتی ہے۔ جہاں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو پھر اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر ایک مختصر سا سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی جب اللہ کا کلام بھی اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہی بات ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کا کلام یعنی یہ بھی وحی ہے اللہ کی، اور حدیث قدسی یہ بھی وحی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی وحی ہے۔ تو پھر ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ تو علماء کرام کے لیے نہیں، عوام کے لیے اہم فہم ایک بات بتاتا ہوں کہ حدیث قدسی، حدیث رسول اور کلام اللہ میں فرق یہ ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھے کہ ایک شخص اگر دوسرے کو خط دے دیتا ہے، لکھ کر دے دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ خط جا کے آگے پڑھنا ہے، اور وہ خط آگے پڑھ کے سنا دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ شخص وہ خط پڑھتا ہے اور اس کو کہا جائے اس کا ترجمہ کرتا ہے، اردو میں خط ہے یا عربی میں خط ہے تو اپنی مقامی زبان میں ترجمہ کر کے اس کا مفہوم بیان کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ خط نہیں پڑھتا بلکہ جو ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں کوئی بتا دینا، یہ پیغام، یہ حالات بتا دینا، تو وہ جا کر وہاں اپنے مفہوم کے طور پر اپنی زبان میں عطا کرتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا اس کو من و عن آگے نقل کر دینا، یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید یہ مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، اس کے الفاظ بھی، زبر زیر لہجہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں ذرہ برابر کسی زبر یا زیر یا کسی شد یا کسی لفظ یا کسی حرف کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ یہ ہو بہو آگے نقل کر لینا یہ کلام اللہ ہے، اور مفہوم ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اور الفاظ اس کا ترجمے کے طور پر اگر نقل کر دیے جائیں ترجمے کے طور پر، تو یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ اور جہاں صرف ایک مفہوم بتا دیا گیا، الفاظ اور مفہوم کی قید نہیں لگائی گئی، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، تو یہ آگے کہلائے گا یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثلا ایک اور مثال آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں مشہور ترین اور زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے۔ تو جو لوگ اردو سمجھتے ہیں کہ کتاب اردو میں لکھی گئی ہے، وہاں فضائل اعمال کی کتاب اردو میں پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور بس۔ اور یہ الفاظ بھی جو ہے وہی ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے، اب وہی الفاظ آگے آپ نے پڑھ کے سنا دیے۔ اور دوسرے کی اس کتاب کے مختلف ترجمے ہو گئے ہیں کہ پشتو میں اس کا ترجمہ ہوا، انگریزی میں ہوا، اور دوسری کی جو ہے زبانیں میں ہوا ہے۔ اب یہ جو انگریزی کے الفاظ ہیں، اسی طریقے سے جو دوسرے زبانوں میں جو ترجمہ ہوا ہے، یہ الفاظ یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نہیں ہیں، یہ اس کا مفہوم و ترجمہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے، فضائل اعمال ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس میں جو کچھ حدیث یا آگے تشریح حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے، وہ اس کو اپنے زبان میں اپنے مفہوم میں ادا کر رہا ہے، چاہے وہ اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، یہ کوئی اور زبان ہے۔ تو اب یہی فرق، پہلا جو الفاظ ہو بہو آگے نقل کر کے فضائل اعمال پڑھ لی، اور دوسرا ہے کہ اس کا ترجمہ سنا دیا، اور تیسرا ہے کہ اس کا مفہوم کھڑے ہو کر آپ نے بیان کر دیا، یہی فرق کلام اللہ کا ہے، اور یہی فرق جو ہے کلام اللہ اور حدیث قدسی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث کلام اللہ قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور مفہوم زبر زیر سب کچھ اللہ کی طرف سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نقل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آپ پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الناس، یا ایھا النبی، ہم یوں اس کو نقل کرتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ نبی کو خطاب کرنے والے؟ لیکن جو ہے چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف جو آیا ہے ہو بہو وہی نقل کرتے ہیں، تو ہم یا ایھا النبی بھی پڑھتے ہیں،
ہم یا ایھا الرسول بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا المزمل بھی پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھتے ہیں، قل ھو اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اور حدیث قدسی یہ مفہوم اللہ کی طرف سے ذہن میں ڈالا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی پابندی نہیں کرتے، اور حدیث رسول جو ہے اس میں الفاظ اور مفہوم دونوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ اصل چیز اللہ کے نبی نے کے ذہن میں اللہ نے ڈال دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت تک پہنچایا، اس کو حدیث رسول کہتے ہیں۔